اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے کلیم، سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں کنارے پہ لگنے والی ہیں، ان مسافروں کو متنبع کر دو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جب یہ حکم سنا تو آپ فوراً اپنے حجرے سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سمندر کے کنارے پہنچا تو سمندر پرسکون تھا، یعنی اس کے اندر موجیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے انتظار کرتے رہے، منتظر رہے ان کشتیوں کا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا اور ان کو متنبع کرنے کا کہا تھا کہ میرا امر آنے والا ہے، ان کو جا کر متنبع کر دو، اگر وہ بچ سکتے ہیں تو بچنے کی کوشش کر لیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کشتیوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کنارے لگنا ہے۔ اسی اثناء میں ایک کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، اے کشتی والو سنبھل کر آؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتی والوں کو متنبع کیا تو وہ کشتی والے کہنے لگے، اے موسیٰ، اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو رات قبر میں ہے وہ باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب یہ جواب ان کشتی والوں نے یعنی مسافروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سمندر کے اندر کوئی موج نہیں ہے، سمندر جو ہے بالکل پرسکون ہے، لیکن جو ہی وہ کشتی کنارے کے قریب پہنچی یک لخت ایک موج اٹھی اور کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی۔ جب کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی تو تمام مسافر ہے ان کو آپا دھاپی پڑ گئی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھے تو کشتی اپنا توازن کھو بیٹھی، یوں وہ کشتی جو ہے وہ سمندر برد ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی، جو مسافر تھے وہ غرق ہو گئے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی جو مصلحتیں ہیں ان پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ اچھے بھلے کنارے کے قریب پہنچ رہے تھے تو بالکل سمندر کے ساحل کے قریب آ کر ان کو موت نے آ لیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی تو آپ نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے، تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، اگر ہماری موت آئی ہے تو وہ آ کر ہی رہنی ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مسافر ساحل کی طرف یعنی وہ کشتی ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے، جب وہ کشتی بھی ساحل کے قریب آئی تو موج اٹھی اور وہ لقمہ اجل بن گئے، کشتی غرق ہو گئی، مسافر جو ہے وہ مر گئے۔ اب یہ 2 کشتیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تباہ ہوئی ہیں تو آپ پریشان ہیں اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں غور کر رہے ہیں کہ جب میں انہیں متنبع بھی کر رہا ہوں تو یہ متنبع کرنے کے باوجود احتیاط نہیں کر رہے اور اللہ کا امر آ رہا ہے اور یہ سمندر برد ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، لیکن ساحل کے قریب آ کے اپنی منزل کے قریب آ کر یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب یہ باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب تیسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ان کو متنبع کیا کہ احتیاط کے ساتھ گناہوں پہ توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب انہوں نے یعنی تیسری کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سنا تو وہ عرض کرنے لگے، اے موسیٰ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے اور اللہ کا امر جو آنے کو ہے وہ بھی حق ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمیں پار لگائے گا عافیت اور خیر کے ساتھ۔ اب وہ کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے اور بالآخر وہ ساحل پہ
वो कश्ती जो है साहल पे पहुंच गई, अपनी मंजिल पे खैर आफियत के साथ पहुंच गई। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि या अल्लाह, तूने मुझे हुक्म दिया था कि फौरन समंदर पे पहुंचो, समंदर के साहल पे पहुंचो, समंदर में 3 कश्तियां डूबने वाली हैं, गर्क होने वाली हैं, उनको जाकर मुतनब्बे कर दो। अगर वो अपने आप को बचा सकते हैं तो वो बचा लें, यानी नुकसान से बच सकते हैं तो वो बचें। तो या अल्लाह, मुझे ये बताया गया था कि 3 कश्तियां गर्क होंगी, 2 कश्तियां तो गर्क हो गई हैं, तीसरी का बचना समझ में नहीं आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलीम को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि ए मूसा, आपने देखा नहीं कि वो क्या कह रहे थे, आपने सुना नहीं है कि वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तू भी हक है, तेरा रब भी हक है, तेरे अल्लाह का अमर भी हक है, तेरे अल्लाह का हुक्म भी हक और सच है, लेकिन हम रब की रहमत के भरोसे पर सफ़र कर रहे हैं, उसकी रहमत के भरोसे पे चले आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत हमें आफियत और खैर के साथ पार लगाएगी। तो ऐ मेरे मूसा, जो बाबे रहमत पे आके दस्तक देता है, मेरे रहमत के दरवाजे पे आके दस्तक देता है, जो मेरी रहमत का दामन जो है वो थाम लेता है, फिर मैं उसको मायूस नहीं करता। उन्होंने अपनी काबिलियत पे भरोसा किया और तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत पे भरोसा किया। तो जो फिर मेरी रहमत पे भरोसा कर लेता है, मैं उसको तन्हा नहीं छोड़ता, उसको मैं पार लगा कर छोड़ता हूं, उसको मैं गर्क नहीं होने देता, उसका मैं नुकसान नहीं होने देता। अल्लाह बोलो, आज लोग अपनी काबिलियत की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपनी सलाहियतों की वजह से, और जो इबादत गुजार है यानी जो मजहबी तबका है वो अपने इबादत की वजह से, और जो वज़ाइफ पढ़ने वाला तबका है वो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के अपने आप को बर्बाद किए जा रहा है। उनका ध्यान अपने आमाल पे तो है लेकिन अल्लाह की रहमत का भरोसा नहीं है। बाबे रहमत पे यानी रहमत का जो दरवाज़ा है उस पे दस्तक नहीं दे रहे। बेशक आमाल करने चाहिए, आमाल के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन उनको ठोकर कहाँ लग रही है कि जैसे आमाल करने की तौफीक भी अल्लाह की रहमत से मिलती है, ऐसे भी आमाल कबूल भी अल्लाह की ख़ास रहमत से होते हैं। बसा औकात ये होता है कि अल्लाह अपनी रहमत से आमाल करने की तौफीक तो दे देता है लेकिन आमाल कबूल नहीं होते। तो अल्लाह बोलो, जो आमाल कर लिए मगर कबूल ही ना हुए, ना दुनिया का कोई नफ़ा हुआ ना आखिरत का कोई नफ़ा हुआ, तो फिर उन आमाल को करने का फ़ायदा क्या। आज जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बर्बाद हुए हैं, ये क्या है कि इनको आमाल करने की तौफीक मिल गई लेकिन इनको नफ़ा नहीं हुआ, यानी वो रहमत ख़ास नहीं हुई कि ये आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुए। जूँ जूँ ये लोग आमाल करते गए या कर रहे हैं आज भी, तू ये कब्र में उतरते जा रहे हैं। अब ये ना जिंदों में है और ना ये मुर्दों में, जबकि इन्होंने अमाल इस जज्बे और जोश और नीयत से किए थे कि इन अमाल से हमारी बिगड़ी बन जाएगी। इनको ठोकर कहाँ लगी कि अमाल भी करने हैं और मुनाजात भी करनी है, अल्लाह से आजिज़ी भी करनी है, अल्लाह से कबूलियत की मोहरें भी लगवानी है कि अल्लाह कबूल कर ले। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अब चुनाई कर रहे हैं, गारे मट्टी के साथ चुनाई कर रहे हैं, काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और साथ अल्लाह से आजिज़ी कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब इसको कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले। तो अल्लाह बोलो, ये है वो हमारी ख़ता, ये है वो हमारी गलती, या ये है वो ठोकर जो हमें लगी है बिलखसूस वज़ाइफ पढ़ने वाले लोगों को, या आज के दौर में जो मेहनत रियाजत यानी इबादत करने वाले लोग हैं, जब वो इबादत में मशगूल हो जाते हैं, इस तरह वज़ाइफ करने वाले लोग वज़ाइफ में मशगूल हो जाते हैं, तो वो दुआओं से मुनाजात से महरूम हो जाते हैं। मैंने डंके की चोट पे 1.5 साल से ये बात कही और कह रहा हूं कि जो लोग वज़ाइफ करने वाले हैं उनके यहाँ ना आपको दुआएं मिलेंगी, ना मुनाजात मिलेंगी, ना दुरूद पाक मिलेगा और ना इस्तग़फ़ार मिलेगा, और अगर ये तीनों अमाल मिलेंगे भी तो ना होने के बराबर बहुत मुख्तसर वक्त के लिए यानी कलील मिलेंगे। बाकी उनका सारा वक्त औरादो वज़ाइफ पे लगता है कि हम वजीफ़े पढ़ पढ़ के तकदीर को बदल के छोड़ेंगे, हालात को बदल के छोड़ेंगे, अपने काम अल्लाह से करवा के छोड़ेंगे। फिर जब वो इस जिद पे आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको उनकी जिद के अंदर ही थका देता है, उनको उनके इरादों के अंदर ही थका देता है और मिलता कुछ नहीं है।
سوائے بربادی کے۔ جتنا وہ پڑھتے جاتے ہیں مایوس بھی ہوتے جاتے ہیں، تھکتے بھی جاتے ہیں اور ملتا بھی کچھ نہیں، اور بالآخر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر خود نہیں اجڑتے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے اعمال کے اوپر، وہ یہ بھول گئے کہ اعمال کی توفیق مل جانا ایک الگ انعام ہے، پھر ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ خاص الخاص انعام ہے۔ اعمال کی توفیق مل گئی، بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اعمال تو کر لیے، جب اعمال قبول ہی نہ ہوئے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے اللہ جب اعمال کرو، چاہے کوئی بھی عبادت کرو یا کوئی بھی عمل کرو، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ عاجزی بھی پیش کرو، مناجات بھی کرو کہ اے اللہ میری اس ہمت کو، کوشش کو، میرے اس عمل کو، میرے اس وظیفے کو، یا جو بھی آپ کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما، اس کو قبول فرما لے۔ یہ اس پائے کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے، اس میں اتنا اخلاص نہیں ہے، یا تیری شان نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میرے اس عمل کو قبول و منظور فرما لے۔ تو اللہ جب اعمال کرنے والا شخص یعنی عامل جو ہے وہ اعمال بھی کر رہا ہوگا اور اس کی نگاہ یا اس کا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ عمل کے دوران بھی آسانی ہوگی اور عمل بھی قبول ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے انسان عمل کرے گا وہ مقصد بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ اعمال کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ صرف محض عمل کے اوپر ہے، اس کی قبولیت کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، یا اللہ سے نہیں مانگ رہے، تو اللہ بولو وہ عمل آپ کو لڑ جائے گا، آپ کے لیے وہ مسائل اور آزمائشیں لے کر آئے گا، پریشانیاں لے کر آئے گا۔ دوران عمل بھی آپ پریشان ہوں گے، اور عمل کے بعد ملنا بھی کچھ نہیں ہے سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے مالی تنگ دستی کے، سوائے لا علاج بیماریوں کے، اور سوائے گھر کے اندر بد اتفاقی، جھگڑے اور قرض کے یعنی مقروض ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اگر وہی عمل آپ کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اللہ سے قبولیت کے لیے مناجات بھی کر رہے ہیں، تو وہ عمل آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا۔ وہ عمل بھی ہموار طریقے کے ساتھ چلے گا، تھوڑے وقت کے اندر وہ آپ وظیفہ وہ عمل بھی کر لیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے فیض و برکات یعنی نفع فائدے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب وہ عمل مکمل ہوگا پھر تو ویسے ہی خیر ہو جائے، پھر تو ویسے ہی کرم ہو جائے گا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو آپ جاری رکھیں، اور اللہ کا اٹھتے بیٹھتے شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اعمال کی توفیق دی ہے۔ لیکن یہ بات مت بھولیں کہ میں نے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے، یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو۔ جو آپ اعمال کر رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا سے یا کسی کے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں، ابھی شروع کیے ہیں یا پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں، ان اعمال کے اندر ایک مسنون دعا کو شامل کر لیں، اور وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کم از کم اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ پھر جو وظیفہ، جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اور اس دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں، ان کلمات کو بھی شامل کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ بولو اس کے اندر راز یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یوں مانگو گے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو جو اللہ آپ کو اس عمل کے اوپر یا اس دعا کے اوپر عنایت فرمائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو عمل آپ کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ جب اس دعا کو شامل کر لیں گے تو اس وظیفے کے اندر بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، یعنی اس کے اندر ناہمواری نہیں آئے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ عمل آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا اور آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا۔ اس عمل کرنے کا آپ کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت کو تھام لیتے ہیں، دامن کو تھام لیتے ہیں، یا اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ آپ تمام حضرات نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔
हजाज बिन यूसुफ वो सफाक और जालिम गवर्नर गुजरा है कि जिसने अपनी तलवार से 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा है, और जो उसने अपने करिंदों के जरिए, जलाद के जरिए लोगों को मरवाया, सहाबा को शहीद करवाया, ताबईन तबा ताबईन को शहीद करवाया और उनको जेलों में डाला, उनको अजियतें दी, वो मजालम एक अलग दास्तां है। सिर्फ अपनी तलवार से 1 लाख लोगों को कत्ल किया है, शहीद किया है, ऐसा जालिम वो इंसान था। लेकिन जब वो मरने लगा तो वो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या अल्लाह, तेरी सारी मखलूक कहती है, तेरे बंदे बंदियां कहते हैं कि हजाज बिन यूसुफ की बख्शिश नहीं होनी, लेकिन मैं तेरे दामने रहमत को पकड़ता हूं, दरवाजे रहमत पे दस्तक देता हूं कि अल्लाह मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे उम्मीद है कि तू अपनी रहमत से मुझे माफ फरमा देगा, यानी मुझे बख्श देगा। अब ये दुआ हजाज बिन यूसुफ ने मरते वक्त की। जब ये दुआ का इल्म या हजाज बिन यूसुफ की मौत का इल्म हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हुआ तो आपको रश्क आया कि काश अल्लाह ये मौत मुझे भी अता करे, कि उसने सारी जिंदगी इतने मजालम ढाए हैं लेकिन मरते हुए उसे कैसी खूबसूरत दुआ करने की तौफीक मिल गई है। काश अल्लाह मरते हुए मुझे भी ऐसे मुनाजात करने की तौफीक अता फरमाए, मैं भी रब के रहमत के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ इस दुनिया से जाऊं। यानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अब हजाज बिन यूसुफ की मौत के ऊपर रश कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत अता फरमाए। फिर जब ये बात चलते चलते शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची तो आपने लोगों से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मरते वक्त वो ये दुआ कर रहा था? तो जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने कहा, जी हमने खुद अपने कानों से सुना है कि जब उसकी रूह परवास करने वाली थी तो वो रब की बारगाह में यूं मुनाजात कर रहा था कि या अल्लाह, तेरी मखलूक कहती है मैंने बख्शे नहीं जाना, तेरे बंदे बंदियां कहती हैं मैंने बख्शे नहीं जाना, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मैं तेरी रहमत से जो है उम्मीद रखता हूं कि तू मेरी बख्शिश फरमा देगा, दरगुजर वाला मामला फरमाएगा। जब लोगों ने गवाही दी तो शेख हसन बसरी रहमत फरमाते हैं, अगर वो खबीस ये दुआ करते हुए मर गया है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसके लिए भी आसानी वाला कोई मामला फरमाएगा। तो लोग, जिस बंदे ने इतने जुल्म ढाए हैं, अगर आखिरी वक्त में भी उसने रहमत के दरवाजे पे दस्तक दे दी है तो शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क्यों अल्लाह का वादा है जो उसके रहमत के दरवाजे पे आकर दस्तक देगा, बाबे रहमत को खटखटाएगा, अल्लाह का क्या वादा है, उसको खाली नहीं मोड़ूंगा, उसको खाली नहीं मोड़ूंगा। वो तो हमें हुक्म दे रहे, अम्मस्साइला फला तनहर, जो तुम्हारे दरवाजे पे साइल बनकर आ जाए झिड़की मत दो, खाली मत फेरो, तो खुद वो खाली फेर देगा। तो इसलिए जो अल्लाह वाला दुनिया में अल्लाह के रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आमाल का तकब्बुर अपने अंदर बढ़ने नहीं दो कि हम आमाल कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम रियाजत कर रहे हैं, हम चिल्ले लगा रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या मैं कोई फलां नेक अमल कर रहा हूँ, हज उम्रे कर रहा हूँ, अगर अल्लाह राजी ना हुआ, अल्लाह ही को पसंद ना आए, अल्लाह ने मुंह पे दे मारे, तो ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा। मुख्तसर और आसान सी मिसाल और बात यह है कि एक दुल्हन बनती है, संवरती है अपने हिसाब से, और बहुत खूबसूरत जो है वो संवरती है, और संवरने के बाद बहुत खूबसूरत दिखती है, दिखाई देती है, लेकिन पहली ही रात, सुहाग रात को ही उसका शोहर जब उसको देखता है उसको ही पसंद नहीं आती, तो अल्लाह वालों उसका संवरना सारे ज़माने को पसंद आ गया लेकिन अपने शोहर को पसंद ना आया, तो उसके संवरने का क्या फ़ायदा। इसी तरह सारा ज़माना हमें कहता रहा कि हमारी अम्मा बड़ी इबादत गुजार है, हमारे अब्बू बड़े हाजी हैं, मैं बड़ा तबलीगी हूँ, फलां बड़ा अच्छा है, बड़े आमाल करता है, बड़ा मजहबी है, लोग हमारी तारीफ़ें करते रहे, लेकिन हमारे आमाल अल्लाह ही को पसंद ना आए तो दूसरों की तारीफ़ हमें क्या नफ़ा देगी। तो आज जो लोग वज़ाइफ करते हैं वो माशरे के अंदर बड़े मोतबर कहलाते हैं। तो शाफी ने जब राज सारे खोल दिए हैं कि तुम मोतबर नहीं हो बल्कि तुम जालिम हो,
کہ تم نے دنیا کی ہوس میں پاگل ہو کے شرائط کے بغیر وظائف کیے کہ ہمیں دنیا کا یہ بھی مل جائے، ہمیں دنیا کا یہ بھی ملے۔ تمہیں ملا تو کچھ نہ، جو کچھ تھا وہ بھی چھن گیا، اور تم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو بھی ذلت کی وادیوں میں کھو دیا ہے، اور ایسی وادیوں میں ان کو اتار دیا ہے کہ اب ان کو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ چاہے تم نے یہ عمل لا علمی میں کیا ہے یا جانتے ہوئے کیا ہے، شعوری کیا ہے یا لا شعوری کیا ہے، اب امت کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب راز راز نہیں رہا، یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ جب دنیا کی ہوس میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، مغلوب ہو کے جب ہم شرائط کے بغیر وظائف کریں گے تو ہم وظائف کرنے والے، عبادت کرنے والے تو کہلوائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولین میں شامل نہیں ہو سکتے یا مقبول نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ ہماری نگاہ وظائف پہ چلی گئی، ہماری نگاہ اعمال پہ چلی گئی۔ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میری نگاہ اس کام پہ چلی گئی کہ میں تو اتنا دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ میں حج عمرے کر رہا ہوں تو میری نگاہ حج عمرے پہ چلی گئی۔ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری نگاہ نمازوں پہ چلی گئی۔ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو میری نگاہ صدقہ خیرات پہ چلے گی۔ اسی طرح اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو ان کی نگاہ اوراد و وظائف پہ چلے گی۔ پھر اللہ والوں انہوں نے 100 ڈیڑھ سو وظائف کیے لیکن ملی کائی شے نہیں۔ تو یہی نقطہ آج میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، یا دیگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں وظائف سمیت، تو نگاہ اعمال پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ رب العزت پہ رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی کہ اللہ قبول کر لے۔ تو عمل کے دوران بھی، عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے اختتام پہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا، مناجات کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ عمل بھی تیری توفیق سے ہوا ہے، تو یا اللہ یہ قبول بھی تیرے امر سے ہونا ہے۔ اگر تو قبول نہ کرے تو یہ عمل تو اس شان نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور قبول کروا لوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے۔ میں نے تو جیسا بھی کیا ہے ناقص ہے، کامل ہے، جیسا بھی ہے کیا بھی تیری توفیق سے ہے، اور میں بارگاہ میں عرضی ڈال رہا ہوں کہ تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو یوں اللہ والو چلو گے تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ عمل کے دوران بھی آپ پریشانیوں سے بچے رہو گے، اور عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے اور آخرت کے بھی نفع ہوں گے۔ اگر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو عمل کے اوپر ٹکا دو گے تو پھر عمل کے دوران بھی پریشانیاں آئیں گی، اور بعد میں پریشانیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے میں نے مسنون دعا آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تب بھی یہ دعا کریں، اور جب عمل کر لیں تب بھی یہ دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی یہ دعا 3 بار کم از کم پڑھیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو رنگ برنگے اوٹ پٹانگ شرائط کے بغیر وظائف نہیں کرنے، اسی مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہاں ہاتھ رکھ کے مانگو، یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگو، دل ہی دل میں مانگو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق سجدے میں سر رکھ کے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اس وقت سر اٹھاؤ جب شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ بدر میں جب کڑا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پہ، آپ کے غلاموں پہ، دین کے اوپر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر سجدے میں سر رکھ کے یہی دعا کی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، یعنی حالت سجدہ میں زار و قطار ہچکیاں لے کر رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا تو پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کل انشاءاللہ فتح ہو کر رہے گی، فتح ہو کر رہے گی۔
تو یہ ہے طریقہ پریشانیوں سے نکلنے کا، مسنون طریقہ۔ دعا بھی میں نے بتا دی ہے اور ساتھ ادا بھی بتا دی ہے کہ یوں مانگو، ایسے ہاتھ کر کے مانگو جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کر شدید گرمی کے اندر دعا مانگی ہے۔ ان دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی۔ میدان بدر میں بھی جب کڑا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا مانگی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ من گھڑت وظائف سے بچو، بغیر شرائط سے وظائف پڑھنے سے بچو، ان سے نفع کم، آپ کو نقصان اتنا ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکیں گی۔ آپ غلطی کر کے قبر میں اتر جاؤ گے، نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا کوئی مصیبت اس وقت بھی موجود ہے، اسی دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، دعا کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ کتنے بیانات کے اندر میں نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دعا اور اللہ کا ذکر، نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کی کوئی تعداد ہے، نہ ہی اس کی کوئی شرائط ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات مانگو اور ہر حال میں مانگو، دن رات اللہ کا ذکر کرو اور ہر حال کے اندر کرو، جتنا مرضی کرو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور آپ کی ہمت ہے، جتنا کر سکتے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح دعا ہے جتنی مرضی کرو ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، چلتے پھرتے کرو، حالت سجدہ میں کرو، نماز کے بعد کرو، اس طرح صدقہ خیرات کی ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے اس کے بعد کرو، قرآن کی تلاوت کی ہے اس کے بعد کرو، کوئی اور عمل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ کرو۔ اپنی دعاؤں کے اندر جب دعائیں مانگ لی ہیں، ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لو۔ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اپنی جو پریشانی ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مناجات کرو۔ اسی طرح رو رو کے بھی کرو اور آسمان کی طرف یوں چہرہ کر کے تو یوں ہاتھ کر کے بھی مانگو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ والو، یہ عمل کسی بھی ایمرجنسی میں کرو گے، انشاءاللہ اللہ چند لمحوں میں حالات کو پھیر دے گا۔ اور جو پرانے مسائل آپ کے چلے آ رہے ہیں تو دن رات اس دعا کو پڑھو، گھر والوں کو ترغیب دو، سارے مل کے پڑھو، انفرادی طور پہ پڑھو، اجتماعی طور پہ پڑھو، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ آپ کی زندگی پرسکون کر دے، آپ مسائل سے نکل آئیں، تو پھر میں نے کیا عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد دعا جب کریں، اس دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں، یا اپنے معمولات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، تو ساتھ یہ عمل بھی شامل کر لیں۔ اسی طرح نماز کے بعد جب مسنون اذکار کریں تو ان مسنون اذکار کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں۔ 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگلی اور آخری بات، یہ تو ہو گیا معمول کی بات۔ جب ایمرجنسی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، پھر کوئی تعداد نہیں ہے، پھر کھلا پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں خود بھی پڑھیں اور اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور ساتھ کملی والے پہ درود پڑھو، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ جب کوئی پریشانی کا عالم ہو تو پھر یہ 2 اعمال ہو جائیں گے، ایک ہو جائے گا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ایک ہو جائے گا صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ اب یہ تینوں نظام رحمت کے ہیں، کلی طور پہ یہ جمالی ہیں، کوئی اثر بد نہیں ہے، اور تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو واضح کیا کہ دعا کے ساتھ کوئی شرط نہیں، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہادی مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی دعا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی دعائے رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ استغفر اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ یہ 3 دعاؤں کا ایک ذکر یا ایک وظیفہ یا ایک عمل میں نے آپ کو بنا کر دے دیا ہے۔ تمام مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ پہلے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو آپ طلب کریں گے۔ پھر جب کملی والے کا ذکر آئے گا تو اللہ کی رحمت ویسے ہی نچھاور ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ کہ رحمت کا نازل کرنا۔ تو جب اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما رہا ہوگا تو چند چھینٹیں ہماری جولی میں بھی گر گئیں تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔
تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی رحمت کا نظام ہو گیا، صلی اللہ علی محمد یہ بھی رحمت کا نظام ہو گیا، اور استغفر اللہ یہ بھی رحمت کا نظام ہو گیا۔ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کو یہ الفاظ یا یہ دعا انتہائی محبوب ہے کہ اللہ گناہگار کا منتظر ہے۔ اللہ جو روٹھ کے گئے ہیں ان کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کب روٹھا ہوا میرے سے صلح کر لیتا ہے۔ تو اللہ کو تو روٹھے ہوئے سے صلح کر کے خوشی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں نظام رحمت کا نظام ہے، اور تمام پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یہ کافی بھی ہیں، یہ شافی بھی ہیں، اور یہ معافی بھی ہیں۔ ان تین اعمال کو جوڑ کے جو ایک عمل بنتا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس عمل سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ ایک تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اور اگر آپ پہلے سے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اسی عمل کو روزانہ گن کر 313 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کھلا پڑھتا ہوں تو کوئی تعداد کا تعین نہیں رہتا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی کم پڑھا کبھی زیادہ پڑھا، کبھی بالکل ہی نہ پڑھا اور کبھی سارا دن ہی پڑھتے رہے، تو یوں تعداد کا ایک تعین ہو جائے گا، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ تو پھر آپ اس کو 313 بار صبح اور 313 بار شام پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کے تو آپ یوں پڑھیں گے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، تو ایک دانہ گرے گا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، پھر دوسرا دانہ گرے گا، پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ تو یوں یہ تینوں دعائیں کٹھی جوڑ کے آپ پڑھیں گے، اور ایک دانہ گرے گا 313 بار صبح اور 313 بار شام۔ اگر آپ یہ عمل اپنے مسائل حل ہونے کے بعد ساری زندگی کے لیے حصہ بنا لیں تو اللہ والو آپ سے خوش نصیب کون ہوگا زیادہ۔ اور اگر آپ کے میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی، اب میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو پھر یہی عمل کم از کم جو ہے 21 بار صبح اور 21 بار شام ساری زندگی کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد دعا میں 3 بار اس عمل کو شامل کر لیں، تو یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ کبھی زندگی میں کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف دوبارہ آ جاتی، کوئی آزمائش دوبارہ آ جاتی ہے، برے حالات دوبارہ اللہ نہ کرے آ جاتے ہیں، تو دوبارہ سے آپ اسی عمل کو 313 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی وہ تمام مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ ہمیں تمام ان اعمال سے بچائے جو بدعت ہیں، خرافات ہیں، یا من گھڑت جھوٹے اعمال ہیں جن کو مسنون اعمال کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یا ان کی فضیلت اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو مسنون اعمال کے ہم پلہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام ایسی بدعات سے، خرافات سے جو وہ محفوظ رکھے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں پریشان حال ہیں، تو انہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جن کی حاجات ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کا سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بچے، بڑے، مرد، عورتیں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ